اس زکوٰۃ کے بارے میں ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے فرمایا اسلام کی تکمیل اور اسلام مکمل ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں وعیدیں کیا ہیں؟ سورۃ التوبہ کی آیت آپ کے سامنے میں نے خطبے میں پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کو خزانہ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیں۔ کون سا عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن ان کے مالوں کو آگ کے اندر تپا دیا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آگ کے اندر تپانے سے مراد یہ ہے کہ مال کو ایک تانبے کی شکل دی جائے گی اور تانبے کی شکل دینے کے بعد اسے گرم کیا جائے گا اور جسم کے 3 حصوں پر مال کو داغا جائے گا۔ ایک پیشانی فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس کے پہلو پہ، وظہورہم، اور اس کی پشت پہ، اور اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ جسے تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو تم نے دنیا میں جمع کیا۔ یہ 3 جسم کے حصے کیوں بیان کیے؟ اس کی بھی وجہ ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے تو انسان کی پیشانی پر سب سے پہلے بل آتا ہے، پیشانی پر جو ہے وہ ترش روئی آتی ہے، تو پہلے پیشانی کو، پھر اس کے بعد یہ رخ موڑتا ہے، پہلو بدلتا ہے، دوسرے نمبر پر پہلو، پھر تیسرے نمبر پر یہ پشت اس کی طرف کر دیتا ہے تو پیٹھ، یہ تیسرے نمبر پر اس کی پیٹھ۔ ان تینوں جگہوں کو، اس کے جسموں کو اس مال کے ذریعے داغا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اور اس ضمن میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق نازل ہوئی۔